ایک مسلم بھائی کے سوال کے جواب میں حضرت والا یاسر ندیم صاحب دوبارہ سے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت والا سے وہ گفتگو یہ کر رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں جو عرش سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد مشرق سے غروب ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ یہ بتائیں. کہتے ہیں کہ عرش پہ وہ سجدہ کرتا ہے، اس میں جو کیا اختلاف ہیں کیا ہیں. تو حضرت نے فوری طور پر عامر صاحب سے کہا ہے کہ حضرت اس کے اوپر تو پوری ہم نے ایک کلپ لوڈ کر دی ہے، لہٰذا پوری کلپ کو سنیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے شام میں عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر واپس لوٹتا ہے، تو اس کا کیا ہے لاجیکلی آنسر؟ عامر بھائی آپ نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا؟ جی اس کے اوپر ڈیٹیل 1 گھنٹے لائیو ویڈیو بنائی تھی جس میں ڈیٹیل انالیسس کیا تھا کہ اس آیت میں کیا ہے اور اس حدیث میں کیا ہے. جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اس سے مراد کیا تھی. آپ ایک کام یہ کریں کہ اگر اس ویڈیو کا لنک ڈال دیں کامنٹ میں تو الیاس بھائی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب ایک دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کتنے سال کا ہے؟ مطلب ایک سورہ حج میں لکھا ہوا ہے کہ کافر طلب کرتے قیامت کب آئیں گی کہ تمہارے نزدیک 1000 سال. پھر دوسرے سورہ معارج میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روح پرواز کرتی ہے 50,000 سال. پھر اس میں ایک حدیث فی میں یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسا دن کہ جس کی مقدار ہے 50,000 سال. تو دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال لکھا ہے اور ایک جگہ 50,000 سال. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے ہمارے اعتبار سے 50,000 سال طویل ہوگا، اور باقی جو دن ہے اس کے بعد یعنی اللہ کا جو کیلنڈر ہے اس میں ہمارے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک دن کتنے ہزار کا ہے؟ مطلب 50,000 یا ایک سال 1000؟ میں نے بتایا نا کہ ہمارے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کے وہ 5 دن ہو گئے 50,000. 5 دن کیسے ہوئے بھائی؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے مسیح مثال کے طور پر بولے ہیں کافروں کو اپنے کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے سمجھو بلین سال بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ہاں اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی بات آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، اور اس میں ہے کیا آئے تھے وہ نہیں وہ جو 21ویں پارے میں ہے یہ آ گئی، یہ ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. یہ جو مما تعدون کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ٹائم کوئی حیثیت نہیں، چونکہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. مما تعدون یعنی وہ 1000 سال کے جن کو تم 1000 سال کاؤنٹ کرتے ہو. سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. تو یہ تو آیت نمبر 5 ہے سورہ سجدہ کی. اچھا اس کے بعد سورہ معارج میں اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے. مفتی صاحب کمنٹ سیکشن میں مفتی عبداللہ منان صاحب کہہ رہے ہیں عاصم بھائی کے لیے میں جگہ بنانے لگا عاصم بھائی کے لیے. ہاں بنا دیجیے جی. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ سورہ فصلت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امر جو ہے وہ یعرج الیہ وہ اللہ تک پہنچتا ہے فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ کہ جس کی ایک کہ جس کی جو مقدار ہے وہ 1000 سال ہے. اور سورہ معارج میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 4 میں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، ملائکہ اور روح اس تک پہنچتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال ہے. تو وہاں الامر ہے کہ امر پہنچتا ہے 1000 سال، اور یہاں ہے ملائکہ اور روح. چونکہ اس آیت میں جو سورہ معارج ہے اس پوری صورت میں قیامت کا ذکر ہے، لہٰذا قیامت کا جو دن ہے اس کی لمبائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو عام دن ہے خدا کے نزدیک وہ 1000 سال کے برابر ہے. جی اچھا عاصم بھائی کے لیے جگہ بنا رہا ہوں، عاصم بھائی کائنڈلی جوائن کر لیں فوراً. جی جیسے کہ لیکن جو کافر جو بولے تھے کہ قیامت کب آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت پیش کری نا کہ ہمارے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر تھا. نہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر پوچھتے قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 5 دن میں آئے گی، 1 دن میں آئے گی. نہیں ہمارے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہمارے نزدیک مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ کیسا مثالی طور پہ بولے یا پھر
نہیں نہیں نہیں، ایک منٹ، آپ کا صرف سوال ججمنٹ کے مجھے حساب سمجھ سے؟ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ان دونوں آیتوں کا کانٹرڈکشن حل کرنا ہے یا یہ کہ جی قیامت کب آئے گی یہ سوال ہے. نہیں کانٹرڈکشن کرنا ہے کہ کبھی اس کا میں نے 50,000 ہے جواب دے کبھی 1 دیا سال. کہ ایک آیت میں جو سورہ معارج ہے اس آیت میں قیامت کے دن کی لینتھ بیان کی گئی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں، الف لام میم سجدہ میں قیامت کے دن کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیلکولیشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. دونوں الگ الگ وقتوں اور الگ الگ زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھو یہ قیامت کے دن جو سزا جو سمجھو جو عدالت جب قائم ہوں گی وہ 50,000 سال کے برابر ہوں گی. وہ والا دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ والا دن، وہ ایک اب دن. 1,000 والا؟ اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں وہ 1,000 سال کے برابر ہیں اللہ کے نزدیک. ہاں تو وہ کئی کے لیے جب قیامت جب جمع ہوں گی یا پھر کئی کے لیے سمجھے؟ بھائی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ہے کہ نہیں؟ ہاں نا وہ تو 4 بلین سال بھی ہو گئے نا، وہی بول رہا نا اللہ تو تعالیٰ کے لیے تو ٹائمنگ مینیج نہیں کرتا. کائنات کی جو تخلیق کی ہے اس نے کہا فی ستتی ایام، اس نے 6 دن کے اندر کائنات کی تخلیق کی ہے. تو وہ جو دن ہے وہ ہمارا جو سولر سسٹم والا دن ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ 1,000 سال والا دن ہے. چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے ہی زمین کے فیصلے کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار الف سنۃ مما تعدون، تمہاری کیلکولیشن کے مطابق 1,000 سال ہے. اس میں تو دونوں جو میں سفر ہے الیاس بھائی اس میں جو سفر ہے نا، یہ جو ریلیٹیوٹی ہے اس حوالے سے بڑا ریلیٹڈ ہے یہ چیز. وہ جو سفر ہے دونوں اعتبار سے وہ مخلوق کے اوپر لگ رہا ہے، اللہ کے اوپر نہیں لگ رہا. جو آپ کا تصور جا رہا ہے نا کہ یہ ٹائم شاید اللہ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے کہ اس کے 1,000 سال ہیں یا ہاں اللہ 50. تعالیٰ بولے ہمارے نزدیک ہمارے، تو اس کی وجہ سے ہمارے نزدیک نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا تمہارے نزدیک. تمہارے نزدیک ٹھیک ہے. ہمارے اس کو اس نزدیک طریقے ایک سے دن سمجھیں، 1,000 اس کو سال اس کے طریقے برابر سے ہے، سمجھیں. مطلب 1,000 سال ہاں کے اس کو اس طریقے سے ایسا سمجھیں. ہو رہا ہاں اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ 1,000 سال گزرے نہ گزرے اس کی بات نہیں ہو رہی. مثال اس کی یوں سمجھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں الیاس بھائی، آپ کے گھر سے میرے گھر کا سفر جو ہے وہ اگر آپ پیدل چلیں تو وہ آپ کو 1,000 دن لگیں گے یا آپ کو 10 گھنٹے لگیں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب آپ چلیں گے تو 10 گھنٹے ہی لگیں، نمبر 1. دوسری بات یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ آئیں 10 گھنٹے لگیں. یعنی یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اس طریقے سے سفر کیا جائے تو آپ کو اتنے گھنٹے لگیں گے. سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ اس سے تیزی سے گزر جاتے ہیں، ان کو 1,000 سال کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو کہا جا رہا ہے جو آپ گن رہے ہیں ٹائم ان کو لگ رہا ہے ملائکہ کے اوپر، اور ریلیٹو آپ کے تھرو اسپیڈ آپ کے تھرو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کریں مثال کے طور پہ ایک بندہ انڈیا جاتا ہے ٹرین کے اوپر پاکستان سے، یا پاکستان سے گاڑی کے اوپر جاتا ہے، اور ایک جہاز کے اوپر جاتا ہے، اور ایک پیدل جاتا ہے. ان تینوں چاروں قسم کے سفر کے اوپر مختلف قسم کا ٹائم لگے گا، اور ہر بندہ وہاں جا کر کہے گا کہ تم اگر اس طرح ہوگے تو اتنا ٹائم لگے گا. ہر دوسرے بندے کا ٹائم ایک دوسرے سے نہیں ملے گا، چیز چینج ہوتی گئی. اس پر اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ٹائم نہیں گزرے گا یا اس کو ٹائم 50,000 نہیں سمجھ گا. 50,000 کا تو سمجھ گا. اور جو 1,000 کی بات کر رہے ہیں سمجھو وہ جب عدالت قائم ہوں گی تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی جب 1,000 کی ایسا ہوں گی، اس کا یہ بھی مثال ہے نا. بھائی وہ آپ قیامت کا دن سورہ معارج میں ہے، دونوں الگ الگ دن، ٹھیک ہے. 50,000 کا آپ نے بولے فرشتے جاتے وہ ان کی لمبائی کی، لیکن 1,000 کا جو وہ ہوتا ہے ایک ان کا منٹ، معنی کیا ہوا؟ نہیں جو مکس کر کے بالکل نہیں. ہاں آپ عامر بھائی نے جو تفصیل بیان کی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کے جانے میں 50,000 سال نہیں لگتے. 50,000 سال کی ایک لینتھ ہے. فرشتے تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیڈ دی ہے، وہ کتنی اسپیڈ دی ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ تفصیل قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو ہم بیان نہیں کر سکتے. پلک جھپکنے سے زیادہ تیز چلتے ہوں گے تو وہ اپنے اعتبار سے چلیں گے، لیکن ہم اگر چلے اپنی اسپیڈ کے اعتبار سے تو ہمیں 50,000 سال لگیں گے ہاں اس دن کو گزارنے میں. سمجھ گئے؟ جی ابھی مصعب اس میں ایک جی چیز ایڈ کرنا کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ جی شاید آنے والے 1,000 زیادہ تر سال لوگوں کا کو یہ کلیئر لگتا کرنا ہے. 1,000 سال کے بارے میں کیا بولے تھے اس کی وجہ سے وہ بولنا ہے. جی عامر بھائی، عاصم بھائی ایک منٹ، عاصم بھائی کچھ کہہ رہے تھے. جی عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ وقت گزرتا ہے 1,000 سال کا یا 5,000 سال کا. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے کوئی وقت نہیں گزرتا، چاہے وہ 1,000 سال کا ہو، 5,000 سال کا ہو، 10,000 سال کا ہو، یہ سارے وقت ہمارے اوپر گزرتے ہیں. جی ہاں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلب کوئی وقت نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایجنگ ہو رہی ہو یا اس طرح سے بالکل، وقت گزر رہا ہو جیسے ہمارے ساتھ ہوتا. اور اسی لیے مما تعدون کا لفظ آ گیا سورہ سجدہ میں. مما تعدون یعنی جس کو تم کاؤنٹ کرتے ہو. وہ حضرت تھا نا آپ کی بے شک نا. دو چیزوں کو مکس بھی کر گئے ہیں.
جو 50,000 سال کا ہے وہ قیامت کے دن سے ریلیٹڈ ہے، اور جو 1000 کا ہے وہ اعمال کے حوالے سے، جو آپ کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اچھا اس سے ہے. مت ٹھیک ہے عدالت جب قائم ہوں گی جب کی بات ہو رہی ہے، سمجھے جب قیامت چالو ہو گئی اور جو عدالت 50,000 جو 50,000 سال ہے نا وہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جو 1000 سال کی گنتی ہے وہ آپ کے اعمال جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. اچھا اور وہ اعمال ٹائم گنتے کا گنتے جو 1000 سال ہو calculation جائیں گے ہے، سمجھو. مکمل سن لیں. آپ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ مکمل سن لیں. اور وہ جو کیلکولیشن ہے وہ انسانوں کی حساب سے، میتھمیٹکس کے اعتبار سے ہے، نہ کہ ملائکہ، نہ کہ اللہ کی ذات. اب سمجھانا چونکہ انسانوں کو تھا تو انہی کی کیلکولیشن کے اعتبار سے بتایا کہ تم اگر یہ کرو گے سفر تو تمہیں اتنا ٹائم لگے گا. دیٹ سمپل. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ ٹھیک. اچھا ایک چیز اور بتا دوں الیاس صاحب، یہ جو عالم ہے نا یہ الگ الگ، ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو عالم ایک نہیں ہے، عالمین ہے، بہت سارے ہیں. ایک عالم ارواح ہے جہاں ہماری روحیں تھی، ایک عالم دنیا ہے جہاں ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم حشر ہے، پھر عالم جنت یا عالم جہنم. یہ الگ الگ عوالم یا عالمین ہیں. تو عالم حشر کی جو لینتھ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی کہ 50,000 سال ہے. ہمارے اس عالم کی لینتھ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. ہاں یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو تمہارے جو 1000 سال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی دن مانتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا یہ گویا کہ ایک، مطلب سن لیجئے ایک منٹ، بات کر لینے دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹوٹل لینتھ بیان نہیں کی کہ اس میں 5 دن ہوں گے کہ 10 دن ہوں گے کہ 100 دن ہوں گے، یہ بیان نہیں کیا. کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ عالم امتحان بھی ہے، امتحان یہاں ہونا ہے. قیامت کو ہمیں ڈسکلوز نہیں کیا کہ کس تاریخ میں آ رہی ہے. لیکن عالم حشر میں، جب حشر میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا تو وہاں اس کا کوئی امتحان نہیں، وہاں تو نتیجہ نکلنا ہے. لہٰذا وہاں یہ بتانا کہ یہ عالم کب جا کر ختم ہوگا، یہ بتانا وہاں پر پہلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. البتہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو عالم حشر میں پہنچے وہ 50,000 سال تک کے کھڑا رہے. کچھ لوگ 5 منٹ میں نکل جائیں گے آگے، کچھ لوگ طویل انتظار کریں گے، ڈیپینڈنگ کرتا ہے آپ کے اعمال کے اوپر. یہ اللہ کانسیپٹ تعالیٰ آپ کی کا ہونا عدالت چاہیے. میں جو ہوں گا سمجھو، اللہ تعالیٰ کی جو عدالت میں جو فیصلہ ہوں گا پورے نیکیاں سمجھو، تو زندگی کا گزر ہوں گا وہ کس کے 1000 سال ہوں گے، کس کے 10 منٹ ہوں گے، کس کے 100 سال بھی ہو سکتے ہیں نا. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اعمال ان کے اوپر. اعمال پہ. آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ آگے نکل جائیں گے، آپ کے جی اعمال جی 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 اچھے نہیں ہیں تو آپ کھڑے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا. ہاں نا. یہ انتظار کرنا ہی عذاب ہے. نہ ویسے تو کوئی دنیا بن پوچھ کے سکتا 4 ہے، کروڑ سال بھی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سیکنڈ ہے دنیا بنانے کے لیے. ہم 6 دن بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سیکنڈ بھی ہے سمجھو، ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بھی نہیں. یہ خدا اپنے کے لیے مثال لیے کے لیے بولے گا. خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی، خدا ٹائم یہ باؤنڈ سوال، نہیں ہے. ہاں کوئی سوال پوچھ سکتا ہے نا کہ دیکھیں جی دنیا کے اندر جو ہے وہ تو آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں، تو قیامت کے بارے میں 50,000. لیکن جس طرح دنیا کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے، یا اس سے پہلے بھی جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، وہ ٹائم سے ماورا ہے، اوپر ہے. ٹائم کا خالق وہ ہے، اس ڈائمینشن کا بھی خالق وہ ہے، وقت کو بھی کریٹ اسی نے کیا ہے. تو اسی طریقے سے جب قیامت میں یہ جو ٹائم کی بات ہو رہی ہے اس وقت بھی اس پہ ٹائم نہیں اثر کرے گا. تو یہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مخلوق ہیں. ایک جسم کو جو میس ہوتا ہے وہ سپیس اور ٹائم کے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کسی چیز کا بھی میس میں یا میٹر میں یا فزیکلی ایگزسٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ٹائم اور ایک سپیس. کل قیامت کے دن بھی جب ان اجسام کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے اور دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ محشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی ٹائم اور سپیس ان کی ایگزسٹنس کے لیے نیسیسٹی ہے، ضروری ہے، نیسیسری ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی ٹائم لگے گا. تو یہ سمپل سی بات ہے. اللہ کی ذات کو نہ اس وقت ٹائم چاہیے، نہ اب چاہیے، نہ پہلے چاہیے تھا. جی جی بے شک بے شک. جی جی ٹھیک ہے، مفتی چلیں جیسا بولے ہاں جیسے آپ نے بولے الحمدللہ رب العالمین ہر عالم کی جگہ. تو جیسے قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان کے ساتھ 7 زمین بھی بنائے، اور 7 زمین ایسے اور بنے ہوئے ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یہ سورہ طلاق کی آخر میں ہے. خیر اب یہ تیسرا سوال ہو گیا آپ کا. یہ لاسٹ ہے ہم سارے نہیں ابھی اور بھی کالرز لینے. اب یہ والا بس سوال اب شارٹ، اگلی مرتبہ کیجیے گا. بس آپ یہ کو تو تھوڑا میں نے مین تھا، پچھلے یہ شارٹ ہے. آپ کو یہ تھوڑا مین تھا، پچھلی اس مرتبہ شارٹ میں نے، بولے. ارے بھیا سن بھی لیا کرو. آپ کو میں نے پچھلی مرتبہ ای میل دیا تھا، آپ نے ای میل کیا مجھے؟ نہیں ای میل کیجیے نا. کیا ہے یہ یہ تھوڑا رہا، یہ یہ بات چیت میں سامنے بات چل رہا جلدی ہے. سمجھ میں آئی تھی نا، ای میل میں یہ سامنے چل رہا ہے ای میل. مجھے چونکہ آپ کے اتنے سارے سوال ہیں، صرف ہم آپ کے سوالات کے جواب تو نہیں دے سکتے نا. آپ کے 2 سوال کے جواب آلریڈی میں نے دے دیے ہیں. پر یہ تیسرا ٹھیک اہم ہے، تھا، تھوڑا شارٹ لیا آپ کے. اگلی مرتبہ لوں گا آپ کا انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت، جزاکم اللہ.